اسقف بے عیب ہونا چاہیے، اسی طرح شمامسہ کو بھی پاکیزہ روح ہونا چاہیے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط تیموتھوس کے نام، اس کا 3 باب پہلی تا 13 آیت مقدسہ۔ یہ بات سچ ہے کہ جو کوئی اسقف کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھا کام چاہتا ہے، بس واجب ہے کہ اسقف بے عیب ہو، ایک ہی بیوی کا شوہر ہوا ہو، پرہیزگار، عاقل، شائستہ، مسافر پرور، تعلیم دینے کے لائق ہو، مینوش نہیں، مار پیٹ کرنے والا نہیں، بلکہ حلیم ہو، تکراری نہیں، زردوست نہیں، اپنے گھر کا بخوبی منتظم اور کمال سنجیدگی کے ساتھ اپنی اولاد کا مؤدب۔ کیونکہ اگر کوئی اپنے گھر کا انتظام کرنا نہ جانے تو وہ خدا کی کلیسیا کی کیا خبرگیری کرے گا؟ نومرید نہیں، ایسا نہ ہو کہ تکبر کر کے شیطان کی سی سزا میں پڑے، اور چاہیے کہ وہ باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہو، تا ایسا نہ ہو کہ وہ ملامت اٹھائے اور شیطان کے پھندے میں پھنسے۔ اسی طرح شمامسہ کو بھی پاکیزہ روح ہونا چاہیے، نہ کہ 2 زبانہ، زیادہ مینوش یا ناروا نفع کا لالچی۔ وہ ایمان کا بھید ضمیر کی پاکیزگی میں محفوظ رکھیں اور یہ پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو شمامت کا کام کریں۔ اسی طرح عورتیں بھی پاکیزہ روح ہوں، نہ کہ تہمتی بلکہ پرہیزگار اور ہر بات میں امانت دار۔ شمامسہ ایک بیوی کے خامند ہوئے ہوں اور اپنی اپنی اولاد اور گھر کے بخوبی منتظم، کیونکہ جو شمامت کا کام بخوبی جام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی ہمت پیدا کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 101 جماعتی جواب: میں اپنے دل کی بے گناہی میں چلوں گا، میں شفقت اور عدالت کی بابت گاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیری ہی مدح سرائی کروں گا، میں کامل راہ میں چلتا رہوں گا۔ تو میرے پاس کب آئے گا؟ جماعتی جواب: میں اپنے دل کی بے گناہی میں چلوں گا، میں اپنے گھر میں اپنے دل کی بے گناہی میں چلتا رہوں گا۔ میں کسی بدی کے امر کو اپنے پیش نگاہ نہ رکھوں گا۔ جماعتی جواب: میں اپنے دل کی بے گناہی میں چلوں گا۔ جو پوشیدگی میں اپنے ہمسائے کی غیبت کرتا ہے میں اسے نابود کروں گا۔ میں بلند چشم اور دل کے مغرور کی برداشت نہیں کروں گا۔ جماعتی جواب: میں اپنے دل کی بے گناہی میں چلوں گا۔ میری آنکھیں ملک کے ایمانداروں پر ہیں تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ جماعتی جواب: میں اپنے دل کی بے گناہی میں چلوں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب 11ویں سے 17ویں آیت۔ اے نوجوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ ایک دن یسوع ایک شہر کو گیا جو نائن کہلاتا ہے، اور اس کے شاگرد اور بڑا ہجوم اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ اس شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لے جا رہے تھے، جو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہت لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس کو دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا نہ رو، اور پاس آ کر جنازے کو چھوا، اور اٹھانے والے ٹھہر گئے۔ تب اس نے کہا اے نوجوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ تب سب پر خوف چھا گیا اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے۔ اور اس کی بابت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام آس پاس کے علاقے میں پھیل گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔